میں نے پہلے بھی آپ کو ایک اپنی اردو تحریرات میں سے ایک کہانی سنائی تھی، لیکن وہ ریئل سٹوری ہے جو کہ آپ نے شاید سنی ہے یا نہ سنی ہے۔ اگر جس نے سنی ہے تو وہ شاید کہ اگر اہل خیرت ہیں تو سمجھ جائیں گے، اگر نہیں سمجھ میں آئی تو شاید کہ وہ اس میں اردو کے میرے الفاظ ایسے تھے، لیکن اب میں بآسان الفاظ پیش کرنے چلا ہوں۔ تو سوچ رہا ہوں کہ میں سرائکی میں بات کروں، لیکن سرائکی کی بجائے میں سوچ رہا ہوں کہ اردو میں ہی بات کروں، کیونکہ اچھا ہے کہ جتنے بھی ممالک میرے یوٹیوب چینل پر وزٹ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو وہ ان کو جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے۔ بات یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک مرید، یعنی کہ ایک مرید پیر کا کافی عرصے سے، یعنی کہ 20 30 40 سال سے وہ مرید تھا، تو اپنے پیر کو ایک دن بتا رہا تھا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، جو میری مشکلات ہیں وہ حل ہو رہی ہیں، تو مجھے جو ہے نا اب آسانیاں آنے والی ہیں۔ تو پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی، آ جائیں گی، ہاں آپ کا خواب جو ہے نا کل پورا ہو جائے گا، آپ ایسا کریں کہ اتنا آپ میری خدمات کریں، پھر اس کے بعد پورا ہو جائے گا۔ وہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، 20 سال اور گزر گئے، لیکن وہ جو ہی ایسا کرتا رہا اور دوسرے بھی اوروں پیروں کا بھی جتنے بھی تھے بزرگ تھے ان کی بھی خدمات کرتا رہا۔ آخر کار انجام کیا ہوا؟ 20 سال بعد وہ ڈپریشن کا مریض ہو گیا، دن رات گولیاں کھاتا اور باقی کام بھی کرتا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتا، کیا کیا کچھ نہ کرتا۔ آخر کار وہ گھر میں بھی گالیاں سنتا، صبح بھی شام کو بھی، اور باہر میں تو پوچھے نہ کہ کتنی باتیں سننے پڑتی تھیں ان کو۔ خیر بہرحال وہ بہت کچھ سنتے سنتے ایسے ہی چلا آیا۔ ایک دن اسے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یار میں ان سے کیوں مانگ رہا ہوں، یہ بھی تو میری طرح کے انسان ہیں، یہ بھی تو اولاد آدم ہیں، ان کو بھی تو اللہ پاک نے پیدا کیا، ہمیں بھی اللہ پاک نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا خالق تو ایک ہی ہے، مالک تو ایک ہی ہے، رازق تو ایک ہی ہے، رازق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، اور اس کو جو ہے نا وسیلے والی بات ہے تو اپنے ان کے محبوب کریم رؤوف الرحیم کا واسطہ دے کر میں ان سے مانگ لیتا ہوں۔ ان کے خیال میں آیا تو انہوں نے ایک دن سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگی، اور اس پیری فقیری والے، یہ لین دین والے، اسی معاملے سے وہ دور ہو کر بہت دور چلا گیا، بہت دور چلا گیا کہ وہ اس کو اب وہ یہ باتیں ایسی لگتی تھی جیسے کہ بس کیا کہیں کہ ان کو ناگوار گزرتی تھی جو بھی ان کے ساتھ، لیکن وہ پھر بھی برداشت کر لیتا تھا سن سنا کر۔ تو اس کے بعد کافی دن گزرے، کافی دن گزرنے کے بعد اللہ پاک سے انہوں نے اپنے لیے معافیاں مانگتے مانگتے پھر کچھ نہ کچھ ان کو جو ہے نا اللہ پاک نے سنبھالنا شروع کیا۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، میں اس بات کو یہاں پر اختتام کر رہا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جتنا بھی مانگا جائے نا اتنا کم ہے۔ مانگنا کس سے؟ اگر انسان سے مانگو گے تو پھر وہ انسان سنائے گا، اور ایک کو نہیں، دو کو نہیں، چار کو نہیں، پانچ کو نہیں، ہزاروں کو، لاکھوں کو، کروڑوں کو، اربوں کو، خربوں کو سنائے گا۔ اگر اللہ سے مانگو گے تو وہ کسی کو نہیں سنائے گا، وہ بتائے گا بھی نہیں کہ میں نے دیا ہے، لیکن دینے والا بھی وہی ہوتا ہے، لینے والا بھی وہی ہوتا ہے، مشکلیں دینے والا بھی وہی ہوتا ہے، آسانیاں دینے والا بھی وہی ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کو نہیں سناتا کہ میں نے کیا دیا ہے کیا نہیں دیا، وہ کبھی حساب نہیں کرتا، وہ کسی کو بتاتا بھی نہیں۔ جتنے بھی ان کے اپنے ہیں، پرائے ہیں، کوئی بھی وہ ان کی مخلوق ہے، وہ مخلوق کو بھی نہیں بتاتا کہ اس کو میں نے دی ہے، اس کو میں نے دی ہے، اس کو میں نے دی ہے، لیکن انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے میرے مالک نے دیا ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ لوگ آج کل اتنا کہ آگے چل چکے ہیں
کہ اپنے والدین کو چھوڑ کر صرف پیروں فقیروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بھائی سب سے جو بڑا پیر ہے نا، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر سب سے بڑا پیر ہے نا، وہ باپ ہی ہے، اور اس کے بعد ماں ہے۔ ماں جیسی عظیم، ماں باپ جیسا عظیم، شفیق، رحیم، کریم، جو بے لوث اپنے اولاد کے لیے قربانیاں، اپنی جانیں اور اپنی عزت اور جو کچھ بھی ہے وہ دینا، سب کچھ برداشت کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ زیادہ تر کوشش کیا کریں، جتنا ان کی خدمت کرتے ہیں اتنا والدین کی کر لیں، پھر دیکھ لیں، پھر مانگیں اللہ سے۔ تو کبھی کبھار وہی شخص پریشان ہوتا تو پھر وہ قبرستان چلا جاتا۔ وہ پہلے جاتا تھا یہاں وہاں ادھر ادھر، لیکن پھر وہ نماز کا عادی بھی ہو گیا اور قرآن کا عادی بھی ہو گیا، اور اس کے بعد وہ جانا انہوں نے اپنے والدین، ان کے والدین گزر گئے تھے، تو وہ والدین کی قبر پر جاتا اور وہاں پہ فاتحہ پڑھتا، اور فاتحہ پڑھ کر جو ہے نا وہ باتیں چیتیں کرتا رہتا، لیکن وہاں سے بات کا جواب تو نہیں آتا تھا، لیکن ان کے دل سے خیال آتا تھا کہ یہ بات میری منظور ہو چکی ہے، یہ بات منظور ہو چکی ہے۔ خیر بہرحال یہاں تک یہ باتیں ہوتی رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو ویڈیو لگائی ہے میری کم سے کم 17 سے زیادہ، اب 1800 ہونے والی ہیں، تو ویڈیوز جو ہے نا فنی ولاگز، اور شروع ابتدا جو ہے وہ نعتیہ کلام ہے، شاعری ہے، علم عروض ہے، فن شاعری، مذاہب، ضیافات یہ وغیرہ، اور اس کے بعد علمی اور اصلاحی، پھر اس کے بعد میرا بھی حال ویسا ہوتا رہا جس طرح میں آپ کو سنوا رہا ہوں۔ پھر میں نے بھی ولاگ شروع کر دیے، پھر میں نے ڈرامے شروع کر دیے، پھر میں نے جو ہے نا وہ کمیڈین شروع کر دی، پھر میں پتہ نہیں کیا سے کیا میں بن رہا ہوں، لیکن آپ کی توجہ کے لیے، لیکن آپ کی توجہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ خود نہ چاہے، یعنی کہ اگر اللہ چاہے گا تو آپ کی مدد، آپ کی جو رغبت ہے نا، آپ کی نظر ہے نا، وہ میرے اوپر ضرور پڑے گی، کیونکہ جب اللہ کی نظر پڑے گی تو آپ کی نظر پڑے گی۔ جب اللہ کریم انشاءاللہ، یہ مجھے امید ہے، امید واسق ہے، یعنی کہ امید، پکی امید ہے کہ اب جو ہے نا انشاءاللہ العزیز اللہ پاک میرے اوپر بہت کریم ہے، بہت کریم ہے، بہت کریم ہے، وہ بھٹکے ہوئے انسان کو بھی سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو یہ تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، باقی تمام احباب۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر کسی کا ساتھ دینا ہے، جب تک ایک نہ ہو جائے تمام، تو اس وقت تک وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ ہاں یہ بات بھی سنی ہے کہ اکیلے کے ساتھ بھی اللہ ہوتا ہے، اور جو ہجوم ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ زن زوئے سے ہے، زن کے معنی ہے خیال، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس طرح کا میرے ساتھ خیال رکھو گے میں اسی طرح کی آپ کی مدد کروں گا، اسی طرح سے آپ کی نصرت کروں گا، اور انشاءاللہ، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب جو میری ویڈیوز ہے نا، انشاءاللہ 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 اللہ کی کرم نوازی سے، اللہ پاک کی نگاہ سے، اللہ پاک کی قدرت سے اب ملین میں ہوں گی، یہ یقین ہونا چاہیے۔ باقی کام ان کا، کیونکہ انسان کی کوشش ہوتی ہے، باقی کام اللہ کا ہوتا ہے، وہ چھین بھی لیتا ہے، دے کر بھی چھین لیتا ہے، اور لے کر پھر واپس بھی کر دیتا ہے، پھر ڈبل بھی کر دیتا ہے، یہ سب۔ بہت شکریہ، انہی الفاظوں کے ساتھ چاہتا ہوں اجازت دیجیے گا، اجازت ہمراز کچھ بھی، اور فنی کمیڈین نام آئی ہے مسٹر خام خواہ۔ تو انشاءاللہ میں ولاگنگ والی ویڈیو بھی انشاءاللہ بناؤں گا، لیکن ابھی طبیعت کچھ ناساز تھی اور کچھ ذہنی دباؤ وغیرہ کی وجہ سے میں نے سوچا کہ آج کا جو ولاگ ہے نا وہ کچھ اصلاحی باتوں پر، تو آج میں نے ان اصلاحی باتوں پر میں نے بات چیت کی ہے۔ بہت شکریہ، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں گے،
اور لائک نہ بھی کریں تو آپ کی مہربانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو واچ پورا کریں، اور آگے اگر دل کرے تو شیئر کر دیں، دل کرے تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔